نظام سرحد پار بڑھتے ہوئے ای کامرس کے شعبے پر ٹیکس کا اطلاق مؤثر انداز میں نہیں کر پا رہا، خصوصاً ان غیر ملکی تاجروں یعنی وینڈرز پہ جو ویب سائٹ اور سافٹ ویئر اپلیکیشنز کے ذریعے آرڈر کی گئی اشیاء اور خدمات فروخت کر رہے ہیں اور کوریئرز کے ذریعے سامان کی ترسیل پر کیش آن ڈیلیوری کرتے ہیں۔ کئی ممالک کے ساتھ دو طرفہ ٹیکس معاہدوں کے تحت اگر کسی غیر ملکی کمپنی کا پاکستان میں مستقبل کاروباری مقام یعنی کہ پرمننٹ اسٹیبلشمنٹ نہ ہو تو اس صورت میں یہاں ان کی آمدنی پر انکم ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، لہذا صرف ان غیر ملکی وینڈرز پر ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے جن ممالک کے ساتھ پاکستان کے ایسے کوئی معاہدے موجود نہیں ہیں۔ اس ضمن میں کئی ممالک پہلی ڈیجیٹل سروسز ٹیکس متعارف کروا چکے ہیں تاکہ ان غیر ملکی تاجروں سے ٹیکس وصول کیا جا سکے جو غیر ملک میں رہتے ہیں، مقامی مارکیٹ میں محض اپنی ڈیجیٹل پریزنس کی بنیاد پر چیزیں فروخت کر رہے ہیں۔ ان ممالک کا موقف ہے کہ مستقبل کاروباری مقام کا پرانا تصور اب ان کے ٹیکس نفاذ کے حق کا تحفظ نہیں کر سکتا، تاہم سرحد پار فروخت کیے گئے سامان پر جو ای کامرس کے ذریعے سپلائی ہوتا ہے اب بھی ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا۔ اس صورتحال کے پیش نظر ٹیکس کے معاملات پر عملی معاہدے کی فوری ضرورت ہے تاکہ ٹیکس نافذ کرنے کے حقوق ملکوں کے مابین منصفانہ طور پر دیے جا سکے اور مستقبل کاروباری مقام کے تصور کو نئی جہتوں کے ساتھ اپنایا جا سکے۔ ایسے کئی عالمی معاہدے تک پہنچنے سے قبل کہ عبوری دور میں غیر ملکی تاجروں کی جانب سے پاکستان میں فروخت ہونے والی اشیاء اور خدمات پر ٹیکس نہ دینے کا حل نکالنے کے لیے ایک نیا قانون تجویز کیا جا رہا ہے۔ اس بل کے تحت ڈیجیٹل پریزنس سے حاصل شدہ آمدنی پر ٹیکس کا قانون متعارف کرایا جا رہا ہے جس کے تحت پاکستان کے دائرہ اختیار میں غیر ملکی تاجروں کی جانب سے فروخت کی گئی اشیاء اور خدمات پر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ اس قانون کے تحت تمام ادارے بشمول بینک، مالیاتی ادارے، لائسنس یافتہ ایکسچینج کمپنیاں اور دیگر ادائیگی کے ذریعے اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ پاکستان میں باہر سے اشیاء اور خدمات فراہم کرنے والے غیر ملکی تاجروں کو کی جانے والی ڈیجیٹل ادائیگیوں پر 5% ٹیکس وصول کریں۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ایکٹ میں ترامیم۔ جناب اسپیکر، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے تحت انفورسمنٹ کے شعبے میں درج ذیل اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں۔ یہ تجویز ہے کہ وہ اشیاء جن پر اوریجنل ٹیکس سٹیمپس یا بار کوڈز موجود نہ ہوں انہیں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے تحت فوری طور پر بہکے سرکار ضبط کیا جائے۔ مزید یہ کہ چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں FBR کے محدود موجودگی کے پیش نظر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے تحت انفورسمنٹ کے اختیارات مخصوص صوبائی افسران کو باقاعدہ SOPs کے تحت تفویض کیے جا رہے ہیں تاکہ بالخصوص بغیر ڈیوٹی ادا شدہ تمباکو کی سمگلنگ پر مؤثر طریقے سے قابو پایا جا سکے۔ ان اقدامات سے ہمارا مقصد ایسا جدید، منصفانہ اور مؤثر ٹیکس نظام تشکیل دینا ہے جو ترقیاتی اہداف کے حصول میں معاون ثابت ہو اور ٹیکس قوانین کی پاسداری کرنے والوں کو ناروا بوجھ نہ ڈالے۔ جناب اسپیکر، یہ اقدامات واضح پیغام دیتے ہیں کہ قانون کی پابندی کرنے والے افراد اور کمپنیوں کو سہولیات فراہم کی جائیں گی اور ٹیکس چوری کرنے والوں کا مؤثر احتساب کیا جائے گا۔ کسٹمز اصلاحات۔ میں اس معزز ایوان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ اصلاحات کسٹمز کے شعبے میں بھی متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ جس بصیرت اور سوچ کے تحت ٹیکس نظام کو جدید بنایا جا رہا ہے، اسی بصیرت کے تحت بارڈر انفورسمنٹ، تجارت میں آسانی اور ٹیرف پالیسی کو بھی از سر نو ترتیب دیا جا رہا ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اب کسٹم صرف سرحدوں پر نگرانی تک محدود نہیں رہا بلکہ ایک جدید ڈیٹا پر مبنی ادارہ بن رہا ہے جو ملکی معیشت کا تحفظ اور صنعت کی معاونت کر رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اشیاء کی پری ارائیول کلیئرنس کو فروغ دینے، بندرگاہوں پر کلیئرنس میں لگنے والے وقت اور مقدمات میں کمی لانے کے لیے قانونی ترامیم کی جا رہی ہیں۔ یہ تمام اقدامات کسٹمز کو ایک شفاف، مؤثر اور ٹیکنالوجی سے آراستہ ادارہ بنانے کی وسیع تر بصیرت اور سوچ کا حصہ ہے۔ جناب اسپیکر، ہم صرف طریقہ کار کی اصلاحات نہیں کر رہے بلکہ اپنے ریاستی معاشی معاہدے کی بنیادوں کو بھی از سر نو تشکیل کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلی ایڈ ہاکزم سے مستقل نظام، مراعات کے بجائے کارکردگی اور خاموشی کی بجائے احتساب کی طرف منتقلی ہے۔ ہم ایک ایسا مضبوط، ڈیجیٹل طور پہ مربوط اور انفورسمنٹ پر مبنی ٹیکس نظام مرتب کر رہے ہیں جو قانون کی پاسداری کو فروغ دے، ٹیکس چوری کے راستے بند کرے
اور ہماری اقتصادی خود مختاری کو یقینی بنائے۔ یہ اصلاحات آسان نہیں مگر انتہائی ضروری ہیں۔ ہم ایک ایسے ٹیکس نظام کی بنیاد رکھ رہے ہیں جو منصفانہ، شفاف اور پاکستان کے عوام کے لیے قابل اعتماد ہو۔ ہم اپنے اس مقصد میں نہایت واضح اور پرعزم ہیں۔ کاربن لیوی۔ جناب اسپیکر، فوسل فیول کے زیادہ استعمال کی حوصلہ شکنی اور موسمیاتی تبدیلی اور گرین انرجی پروگرامز کے لیے مالی وسائل مہیا کرنے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ مالی سال 2025-26 کے لیے پٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل اور فرنس آئل پر 2.5 روپے فی لیٹر کی شرح سے کاربن لیوی عائد کی جائے، جو مالی سال 2026-27 میں بڑھا کر 5 روپے فی لیٹر کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ فرنس آئل پر پیٹرولیم لیوی بھی وفاقی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ شرح کے مطابق عائد کی جائے گی۔ توانائی کے شعبے میں گردشی قرضوں پر سرچارج کی ادائیگی۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے توانائی